بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو رمضان مبارک ہو، اور رمضان کی تمام برکتیں، سعادتیں، رحمتیں اور خوشیاں آپ سب لوگوں کو قبول ہو، نصیب ہوں۔ آج کا ہمارا جو بیان ہے بڑا ہی فکر انگیز ہے، جملے بڑے قیمتی ہیں، توجہ آپ لوگوں نے رکھنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آخری عشرہ جو ہے وہ جاری ہے، رمضان بس چند دن کے لیے ہمارے پاس مہمان ہے، تو لہٰذا ہم نے اس اللہ کے مہمان کو راضی کر کے بھیجنا ہے انشاءاللہ۔ تو آج ذرا آپ میرے جملوں کی جانب جو ہیں فوکس رہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو نفع حاصل ہو انشاءاللہ۔ آئیں حدیث پاک سے ہم اپنی بات کا جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ یہ حدیث طبرانی کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اس کو اور بکس کے اندر بھی پڑھا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبادہ بن صامت روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا جب کہ رمضان المبارک جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اور رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، لہذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ماہ نیکیاں پیش کرو۔ یعنی آپ نے فرمایا لہذا تم اپنے قلب و باطن سے اس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکیاں پیش کرو۔ پھر فرمایا کیونکہ وہ شخص بڑا بدبخت ہے جو اس مہینہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ معزز سامعین، آپ نے حدیث پاک سنی، اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اپنے غلاموں کو بشارتیں دے رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں رمضان کی۔
فرما رہے ہیں کہ یہ برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے تمہارے پاس، ذرا غور کر لیں رمضان میں کس قدر برکتیں ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح، اور کچھ نہیں دیکھ سکتے تو صرف اپنی سحری اور افطاری دیکھ لیں کہ وہ چیزیں آپ کو مل رہی ہیں جو کہ آپ عام طور پر روزمرہ زندگی میں نہیں کھاتے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وافر رزق جو ہے اللہ پاک کی طرف سے آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ اس مولا کی برکت نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک نفل پڑھتے ہو ایک فرض جتنا ثواب مل رہا ہے، یہ برکت نہیں اس ماہ کی تو اور کیا ہے، ایک فرض پڑھتے ہو تو 70 فرضوں جتنا ثواب ملتا ہے، اس ماہ کی یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے۔ اس ماہ میں تو یاد رکھیں ہیں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ دوسری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس مہینے میں تو یقین جانے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ بندے کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمت سے بندے کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ یار یہ تھوڑی سی بات ہے کہ اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے کہ جنت بھی کھول دی جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوزخ بند کر دی جاتی ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یہ رحمت نہیں تو پھر یہ اور کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں اللہ رب العزت کی جو ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ بندے کو موقع دیا جاتا ہے کہ بندہ جو ہے اپنی اصلاح کر لے اور اللہ کی بندگی کی جانب آئے۔ پھر اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری دی، گناہوں کو مٹاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس ماہ جو ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مٹنے کن کے ہیں، ختم کن کے ہونے۔ اس کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے بحالت ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مٹنے ان کے ہیں جنہوں نے روزے رکھنے ہیں۔ اور دوسری خوشخبری سن لیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے بھی پچھلے سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ بھی معاف۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ میں یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ اس ماہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو شب قدر میں قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ لیکن حاج صاحب میں نے ایک اور روایت میں اس خوشخبری سے بھی بڑھ کر جو ہے خوشخبری کو پڑھا ہے، اور یہ والی
روایت جو ہے طبرانی کے اندر بھی موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی خوشخبری دی ہے۔ وہ کیا خوشخبری دی؟ فرمایا فَمَنْ قَامَهَا إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ جو بندہ یعنی شب قدر میں قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نا، جو میں نے آپ لوگوں سے پہلی حدیث بیان کی کہ یعنی رمضان میں اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو مٹتے ایسے ہیں۔ اچھا، ایک اور حدیث سے میں آپ لوگوں کا ذوق جو ہے تازہ کرتا ہوں کہ اور کیسے گناہ مٹتے ہیں، یعنی کیسے بندے کی بخشش ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے طبرانی میں بھی موجود ہے، بہقی میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی معتبر بکس کے اندر ہم نے اس حدیث کو پڑھا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آئیں سب سے پہلے حدیث سنیں اور اپنے ذوق کو تازہ کریں۔ عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ذکر کرنے سے بھی یاد رکھیں بخشش ہو جائے گی۔ بے شک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کو نا مراد نہیں کیا جاتا۔ یعنی ایک تو اس ماہ جو اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اس کی سمجھ لیں کہ بخشش ہے۔ حدیث کے بعد لفظ ہے مغفور لہ، یعنی اس کے لیے معافی ہے، بخشش ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کو نا مراد نہیں کیا جاتا۔ اور جو پہلی حدیث بیان کی اس سے اگلے والے حیثیت جملے یہ ہیں، اور دعائیں قبول کرتا ہے، یعنی رمضان میں اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس سے تو بات واضح ہو گئی کہ اس ماہ میں جو بھی رب سے مانگا جائے گا، جو دعا مانگی جائے گی، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قبول کرے گا۔ تو پھر ہمیں یہ چاہیے نہیں کہ ہم اس ماہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اچھا یار یاد رکھو، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا جو ہے نا، یہ بھی اس کی بندگی کرنا ہے۔ یعنی یہ بھی یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی محبوب ہے کہ اس کے جو بندے ہیں اس سے مانگیں اور وہ ان کو عطا کرے۔ اور اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں تمہاری دعاؤں کو جو ہے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پھر اس ماہ میں یاد رکھیں، حضور پاک نے جو خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں جو ہیں قبول فرماتا ہے، تو پھر دعائیں تو کرنی چاہیے نا۔ اچھا جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ دعا کریں گے تو یہ بھی یاد رکھیں اللہ کی بندگی کرنا ہے، کیونکہ آپ اس کی بارگاہ میں جھک رہے ہیں، عاجزی پیش کر رہے ہیں اور اس سے مانگ رہے ہیں جی۔ لیکن جو لوگ نہیں مانگتے، دعا نہیں کرتے، سرکشی کرنے والے ہیں، تو سرکشی کرنے والے جو بھی لوگ ہیں یاد رکھنا وہ جہنمی ہیں۔ لیکن جو اس کی بندگی کرتے ہیں وہ یاد رکھیں اللہ رب العزت سے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں۔ آئے ایک حدیث سے میں آپ کے ذوق کو جو ہے تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک جو ہے ترمذی شریف میں ایسا موجود ہے، ابو داؤد میں موجود، ابن ماجہ میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے اور مستدرک الحاکم کے اندر موجود ہے۔ اور امام حاکم نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا، قال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ آپ نے یہ فرمایا اس حدیث کی جو اسناد ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اور آپ نے فرمایا، یقول الدعاء هو العبادہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے، دعا عین عبادت ہے۔ تو پھر یہ عبادت جو ہے بندے کو یاد رکھیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو لہٰذا یہ ماہ وہ ہے کہ جس میں یاد رکھیں دعائیں جو ہیں قبول ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس میں دعا کریں۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ اور اس میں اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کریں، دوستوں کے لیے دعائیں کریں، دل کھول کے دعائیں کریں، خلوص نیت کے ساتھ دعائیں کریں۔ کیونکہ یاد رکھیں جب ایک بندہ دوسرے کسی عدم موجودگی والے بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ ایسا یہ بات ایسے نہیں ہوتا۔ مسلم شریف کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو اور بکس کے اندر بھی پڑھا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مسلمان کی اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں کی جانے والی دعا مقبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے اس بھائی کے لیے نیک دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، تمہیں بھی ایسا ہی نصیب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جیسی تم دعا اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسا ہی عطا کرے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو ہم دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں نا، وہ دعائیں یاد رکھیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ لوگ کسی کے لیے دعا مانگیں تو یاد رکھیں خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگیں۔ یہ مہینہ ہی ایسا ہے، یاد رکھیں بھائی صاحب، جی شیخ، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کے گناہوں کو ختم کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری، شعبان المتأخر و رمضان المکفر، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھیں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان جو ہے پاک کر دیتا ہے یعنی گناہوں سے، اور رمضان جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے یعنی گناہوں کو۔ بے شک ختم تو ان لوگوں کے ہونے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں بندگی کرنی ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے ایسا، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی وجہ سے فخر بھی فرماتا ہے۔ یعنی کہ بندے اس ماہ میں جو اللہ کے بندے ہیں نا، جو مومن ہیں، وہ اس کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، وہ روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، قیام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم قلب و باطن سے یعنی دل و جان سے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ نیکی پیش کرو، بھائی صاحب نیکی پیش کرو۔ تو لہٰذا اس مہینے میں بندے کو یہ چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ نیکیاں پیش کرے، ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کا دکھ بانٹے، ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث جو ہے بنے، صدقات کرے، خیرات کرے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، جی یعنی کہ بڑے محتاط طور پر جو ہے وہ اس ماہ کو گزارے۔ پھر اس اگلے حصے میں حضور نے فرمایا کہ کیونکہ وہ بڑا بد وقت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو ایسا اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان آیا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت برس رہی تھی اس میں فائدہ نہیں ہوا۔ آئیں ایک اور حدیث سے آپ کے ذوق کو تازہ کرتا ہوں۔ ایسا یہ حدیث بھی طبرانی کے اندر موجود ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
آپ نے فرمایا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں بے شک اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، واہ 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 شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اس مہینہ کو پایا لیکن اس کی بخشش نہ ہوئی۔ اگر اس مہینہ میں بھی یعنی مغفرت والے مہینہ میں بھی اس کی بخشش نہیں ہونی تو کب ہونی ہے، یعنی پھر کب ہونی ہے؟ آقا علیہ السلام نے یاد رکھی کہ اس شخص کو بد نصیب کہا ہے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا لیکن اس کی بخشش نہ ہو سکی، یعنی کہ اس نے بخشش کے لیے میرے دوستو کچھ کام جو ہے کیا ہی نہیں ہے، اللہ کی بندگی نہیں کی، نہ اس نے روزے رکھے ہیں، نہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں، نہ ہی اس نے نیکیاں کی ہیں، تو بخشش کیسے ہوتی ہے؟ یہ تو وہ مہینہ ہے، یاد رکھیں، جو کہ بخشش والا ہے۔ تو لہٰذا چند دن باقی رہ گئے ہیں، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ السلام علیکم۔